صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ وہ ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حمد و صلاۃ اور حضور تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں علی نعت کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا انتہائی مبارک مہینہ ہے اور ایصال ثواب کی دعا کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے میلاد شریف کی برکتوں سے سب کو دارین کے ساتھ عطا فرمائے اور بالخصوص مرحوم کی بخشش فرما کر ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور انہی پاکیزہ کلمات کا سہارا لے کر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کریم حق بیان کرنے کی، سمجھنے کی، تسلیم کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کلمات میں نے تلاوت کیے یہ سورہ فاتحہ شریف کا حصہ ہے اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جسے قرآن مجید کے یہ کلمات زبانی یاد نہ ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے اور یہ وہ دعا ہے جو خود خالق کائنات نے تاجدار کائنات کے علماء کو سکھائی اور یہ وہ دعا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کی ہر رکعت میں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ سرکار کے اصحاب، سرکار کی آل، امت کے صلحاء سے لے کر گناہگاروں تک جو بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں یہ کلمات ادا کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے ان کلمات کے ذریعے رب کی رحمت کو صلا دیتا ہے۔ ان کلمات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ مختلف مترجمین نے اپنے اپنے انداز میں کیا، لیکن بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا، لیکن بعض صاحبان بصیرت نے اس کا ترجمہ کیا مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اور پھر رب کائنات نے جب یہ کلمات سکھائے، ایک صاحب ایمان ان کلمات کے ذریعے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا صراط مستقیم۔ اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی اگر تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جائے تو قرآن مجید کی ہزار آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے، سرکار کی انگنت احادیث اس پر پیش کی جا سکتی ہیں، صراط مستقیم کی تفہیم کے لیے ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے قرآن مجید میں جب صراط مستقیم کو سمجھانا چاہا تو بڑے اختصار کے ساتھ صراط مستقیم کی وضاحت فرما دی کہ ایک سادہ سے شخص کے لیے، ایک عام سے شخص کے لیے، قرآن مجید کے ایک عام سے قاری، ایک عام سے طالب علم کے لیے بھی یہ دقت باقی نہیں رہتی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں کتنے اختصار کے ساتھ اور کتنے سادگی کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔
جو کچھ قرآن کی باقی آیات میں ہے، جو کچھ علماء کے اقوال ہیں، جو کچھ صحابہ کے اقوال ہیں، جو اہل بیت اطہار کے اقوال ہیں، جو تاجدار کائنات کی حدیث ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہر ایک شاید ان سے اس طرح سے استفادہ نہیں کر سکتا. ہر ایک کی نظر میں قرآن مجید کی شاید وہ ساری آیات نہ ہوں، ہر ایک شاید قرآن کو ساری آیات و سرکار کی حدیث کا فہم نہ رکھتا ہو. تو رب کائنات نے وہ شخص جو وہ سب کچھ نہیں جانتا اس کو کتنی حسین انداز میں سمجھایا. اللہ نے فرمایا تم قرآن اتنا نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، تم میرے محبوب کے فرامین اتنے نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، تم میرے علی کو تو جانتے ہو، تم فضل الدین کلیانی کو تو جانتے ہو، تم خواجہ محمد قاسم مولوی کو تو جانتے ہو، تم حضرت معین بے کساں کو تو جانتے ہو، تم حضرت میرا محی الدین جیلانی کو تو جانتے ہو، تم حضرت داتا علی جویری کو تو جانتے ہو، تم بہاؤالدین زکریا ملتانی کو تو جانتے ہو. بس جس رستے پر یہ چلتے ہیں وہی چلاتے ہیں. گرامی محترم ناظرین، اللہ کے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم التجا کرتے ہیں مولا صراط مستقیم پر چلا. اب سوال کیا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ منعمین کا رستہ ہے. اور قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جس میں اللہ نے منعمین کی بھی وضاحت فرمائی کہ رسول منعمین میں سے ہیں، انبیاء منعمین میں سے ہیں، صدیقین منعمین میں سے ہیں، شہداء منعمین میں سے ہیں، اور صالحین منعمین میں سے ہیں. اب اگر بات انعام یافتہ بندوں کی جائے، بات منعمین کی جائے کہ کون ہے جن پہ رب نے انعامات نازل فرمائے، تو اس پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ علماء نے لکھا، متکلمین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اور پھر صوفیاء نے ارشاد فرمایا، وہ ہزاروں صفحات ہیں. لیکن میں بات مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ منعمین کون ہے، رب کا انعام کیا ہے. ایک حدیث پاک کا سہارا لوں گا کیونکہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے. کل 12 ربیع الاول تھی اور آج 13 ربیع الاول ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے. علماء اکثر میلاد شریف کی محافل میں حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تاجدار کائنات نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. اس کا معنی یہ بنا کہ سرکار کی محبت کا نام ایمان ہے اور سرکار کی احبیت کا نام کمال ایمان ہے. یہ بھی کسی بندے کی سعادتوں کی بلندی ہے کہ اسے سرکار کی محبت نصیب ہو جائے، اور یہ بھی کسی بندے کی سعادت کی بلندی اور رفعت ہے کہ اسے سرکار کی احبیت نصیب ہو جائے، کہ اسے سرکار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ سرکار کی محبت پر کسی کی محبت کو ترجیح نہ دیتا ہو. یہ بات عام مومن لوگوں کی ہو رہی ہے، عام ایمان والوں کی ہو رہی ہے. لیکن منعمین کون ہے؟ ایک وہ ہے جو سرکار سے محبت کرے، اور ایک وہ ہے جن سے سرکار محبت کرے. جن سے سرکار محبت کرتے ہیں وہ منعمین. صراط الذین انعمت علیہم، میں نے پہلے عرض کیا جو متکلمین نے لکھا وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، جو مفسرین نے لکھا وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے. لیکن اب جس سے سرکار محبت کرے یہ اگر انعام نہیں تو پھر رب کا انعام کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کل کا دن گزرا ہے تو ہر شخص نے کل اسی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں سرکار کی نگاہ مل جائے، ہمیں سرکار کی توجہ مل جائے، ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت مل جائے. ہر ایک نے محبت کی آرزو کی ہے، ان کی غلامی کی آرزو کی ہے. جو ان کی محبت اپنے نصیب میں لے لے اس کا یہ مقام ہے کہ وہ مومن ہے، اور جو ان کا محبوب بن جائے
یہ رب کی نعمت ہے اور یہ رب کا انعام ہے. یہاں پہ میں ضمن ایک بات عرض کروں گا. میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں فقط ایک بات عرض کروں گا. ابھی بات ہوئی جناب ابو طالب کی. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے وہ زمرہ منعمین میں ہے, تو پھر کس کی ضرورت ہے کہ ابو طالب کو منعمین میں زمرے سے لگا کرے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان ابو طالب, فیضان ابو طالب. اور جو محبوبیت مصطفیٰ کو انعام الہی سمجھتا ہے, وہ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو گویا حق کی بارگاہ میں عام کرتا ہے. مولا مجھے ابو طالب کے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. مانا کیا کہ ہمیں تاجدار کائنات کے راستے پر چلا, ہمیں جناب صدیق اکبر کے راستے پر چلا, ہمیں جناب فاروق اعظم کے راستے پر چلا, ہمیں عثمان ذوالنورین کے راستے پر چلا, ہمیں مولا کائنات کے راستے پر چلا, ہمیں امام حسن مجتبی کے راستے پر چلا, ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلا. ان سب کا تذکرہ بھی آتا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جس ہستی کا ذکر آتا ہے وہ جناب ابو طالب کے ساتھ ہے. شاید بات سمجھ نہ آئے, میں ایک اور بات کا سہارا لوں گا. ہم بہت سارے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے, وہ صالح تھے, وہ منعمین میں سے تھے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ زمرہ منعمین میں داخل کیسے ہوئے؟ تو کہنے لگے اس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا تو زمرہ منعمین میں داخل ہو گئے. اس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا تو زمرہ منعمین میں داخل ہو گئے. میں نے کہا 14ویں صدی میں کوئی ناموس رسالت پہ پہرا دے تو منعمین کے زمرے میں داخل ہو جائے, تو ابو طالب جس نے 42 سال پہرا دیا اس کو منعمین کے زمرے سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اور جو ختم نبوت پہ پہرا دے وہ تو منعمین کے زمرے میں ہے, اور جو خود نبوت پہ پہرا دے اس کو منعمین میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ منعمین کا راستہ, جن بندوں پر رب نے انعام فرمایا. ہم عرض کرتے ہیں مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا, ہمیں صحابہ کے راستے پر چلا, ہمیں امام زین العابدین کے راستے پر چلا, ہمیں امام محمد باقر کے راستے پر چلا, ہمیں امام جعفر صادق کے راستے پر چلا, امام موسیٰ کاظم کے راستے پر چلا, ہمیں حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلا, ہمیں خواجہ خواجگاں پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے راستے پر چلا. اور ہم تو زمرہ منعمین کی بات جب کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں پیر سید زبیر احمد صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلا. اگر آپ کو سمجھتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے تو صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جس نے سید زبیر احمد صاحب بخاری کی صحبت اختیار کی ہے وہ یہ سمجھنے کے جس راستے پر مولا کائنات کا وہ شہزادہ چلا ہے یہ راستہ صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام دیا. اور منعمین کا راستہ کیا ہے؟ اس پر ایک بات عرض کروں گا, مجھے احساس ہے کہ وقت بہت بیت چکا ہے. ہم نے میلاد شریف کا اہتمام کیا, رستے سجائے گئے, جھنڈے لگائے گئے, چراغوں کا اہتمام کیا گیا, لنگر تقسیم ہوئے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کریا کریا بستی بستی میں اٹھا. یہ بھی رب کا انعام ہے اس خطے کے لیے, اس ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. گرام محمد حاضرین, یہ محفل سارے ثواب کی ہے, اور بعض آباد کو یہ مغالطہ ہے یا وہ یہ مغالطہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں
کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر باقی لوگ جو اعمال کرتے ہیں اس کا مرنے والے کو کوئی نفع نہیں ہوتا. اس پر منامین کا اشارہ لیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی قاسم نانوتوی صاحب نے اس واقعے کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی تشریف فرما تھے. آپ کی محفل میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں، پریشان تھا، افسردہ تھا، قرض میں تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جوان تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تجھے اتنا کرم کیوں ہے؟ اتنا دکھ کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ میری والدہ کا کچھ عرصہ پہلے وصال ہوا. میں نے حالت کشف میں دیکھا ہے کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور میں اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر اس کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی حدیث پڑھ رکھی تھی کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث بھی پڑھ رکھی تھی اور 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر رکھا تھا. تو آپ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نوجوان کو بتایا نہیں، دل ہی دل میں نے وہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہوا تھا اس کا ثواب اس نوجوان کی والدہ کو حصہ دیا. یہ 14ویں صدی کی بات نہیں، یہ 30ویں صدی کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے ثواب حصال کر دیا. تو مانا بنا کہ حصال ثواب 14ویں صدی کی بدعت نہیں، یہ 30ویں صدی کے منامین بھی حصال ثواب کے قائل ہے. یہ منامین کا رستہ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد اس کا ثواب نوجوان کی والدہ کو حصال کیا، کچھ وقت گزرا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان کی چہرے کی حالت بدل گئی. جہاں پہ پہلے غم کی پرچھائیاں تھیں وہاں مسرت کا نور جگمگا تھا. اس نوجوان کے چہرے پر خوشی کے آثار سے. تو میں نے اس سے مخاطب ہو کے پیچھا پوچھا کہ ابھی تو اتنا پریشان تھا، قرض میں تھا، رنگ بدلا ہوا تھا، چہرہ سیاہ ہو رہا تھا، اور اب اس طرح تیرا چہرہ جگمگا رہا ہے، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ حالت کشف میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دیا گیا ہے، انت نگاہ تک کشادہ کر دیا گیا ہے. جنت کی کھڑکی میری ماں کی قبر میں کھول دی گئی ہے، اور وہ جو پہلے جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی اب وہ قبر جنت کے باغ کا منظر پیش کرے گی. تو ماں کو خوش دیکھا ہے تو میں بھی خوش ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف سے پہچانا، اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو تاجدار کائنات کی اس حدیث سے پہچانا. مانا یہ بنا کہ یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، آپ روزانہ شام کو بیٹھتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں یا دانے سامنے پڑے ہوتے ہیں تو آپ ان پہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ضائع نہیں جاتا، جانے والوں کو اس سے نفع نصیب ہوتا ہے. سرکار کی حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا امتی امتوں مرحومہ. پوچھا گیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس کا مفہوم یہ ہے سرکار کے فرمان کا کہ میرا امتی قبر میں جاتا ہے تو کبیرہ گناہ ساتھ لے کے جاتا ہے، لیکن میرے امتی ایسے ہوں گے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ قبر میں گئے تو کبیرہ گناہ ساتھ لے کے گئے، اٹھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو سرکار نے فرمایا وہ تو قبر میں چلے جائیں گے لیکن ان کے مومن آئزہ اقارب بہن بھائی رشتے دار ان کی اولادیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گی تو اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو آپ سے دشمنی رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا اور آپ سے لعنت کیا کرتا تھا روزانہ. جس طرح جنید بغدادی منامین میں سے اسی طرح ابن عربی منامین میں سے انعام یافتہ بندوں میں سے ہے.
اور مولا علی کا جو فیض اللہ نے ان کو عطا فرمایا یہ امت میں گنتی کے لوگوں کو نصیب ہوا. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا تعلق حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی کی نرینہ اولاد نہیں تھی. سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت ریاض کی اولاد نہیں ہے، تو سیدی غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ تک دیکھا ہے، تیری اولاد نہیں ہے. اب دیکھیے غوث پاک کی نگاہ کہاں تک ہے. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ لوح محفوظ پر میری اولاد نہیں ہے، لیکن ساتھ آپ کی کہ اگر وہاں پہ لکھی ہوتی تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، آپ کے پاس آیا اس لیے وہاں نہیں ہے. تو جناب غوث پاک نے فرمایا پھر پشت میری پشت کے ساتھ ملاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ میری صلب میں میرا ایک بیٹا تھا جو میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، اور وہ بیٹا جو سیدی غوث پاک نے حضرت ابن عربی کے والد گرامی کو عطا کیا تھا اس نے کئی بدلی ابن عربی کہتی ہے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ فقط ایک بات اس پر بھی آپ کر دوں کہ ایک دفعہ آپ کی ملاقات حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور یہ جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے ان کو بھی جو فیض ملا تھا یہ حضرت سیدی غوث پاک کا تھا. فائد الفوائد میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب نہیں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی آپ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں علم کلام سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، بحثیں کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے اور الجھے ہوئے تھے ان معاملات میں. تو آپ کے ماموں آپ کو ساتھ لے کر حضور سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آج بھی علم کلام کے ساتھ بڑا شغف رکھتا ہے، بس متکلمین کی کتابیں پڑھتا ہے، فلاسفہ کی کتابیں پڑھتا ہے اور انہی عباس میں الجھا رہتا ہے. اس کی توجہ قرآن حدیث اور تصوف کی طرف ہوتی نہیں ہے. تو وہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی جو اپنے آپ کو بڑا متکلم سمجھتے تھے، بڑی کتابیں پڑھتے تھے، آپ فرماتے حضور سیدی غوث پاک نے میرے سینے کی طرف توجہ فرمائی تو یوں محسوس ہوا جیسے کوڑا ہو، کوئی کتاب پڑھی نہیں. اور پھر یہ حضور سیدی غوث پاک کی نگاہ کا فیصلہ کہ جب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے تصوف کی اس گلی میں قدم رکھا تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے لوگ آپ کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کھڑے رہتے ہیں. دنیا جس لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتی ہے یہ اس گلی کے فقیروں میں سے کوئی نظر آتے ہیں. اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا مقام کیا تھا؟ ایک دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ملاقات طویل نہیں ہوئی، بس اتنا تھا کہ ایک طرف سے ابن عربی آ رہے تھے، دوسری طرف سے شیخ شہاب الدین عمر تشریف لا رہے تھے. تو دونوں کی ملاقات ہوئی، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، پھر اپنے اپنے راستے پہ چل پڑے. رک کے کوئی گفتگو نہیں کی ایک دوسرے کے ساتھ، بس صرف اتنا ہوا کہ راہ چلتے ہوئے سلام کیا اور اپنی اپنی راہ پہ چل پڑے. بعد میں کسی نے حضرت محی الدین ابن عربی سے پوچھا کہ آپ نے شیخ شہاب الدین سے ملاقات کی ہے، کیف وجدتہ، تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ تو آپ جواب تو یہ دیتے کہ میں نے تو ایک لمحے کے لیے بس ان کی طرف دیکھا تھا، بس ان کو سلام کیا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھا نہیں، باتیں سنی نہیں، ان کی کتابیں پڑھی نہیں، ان کے شب و روز کو دیکھا نہیں. تو کیا بتا سکتا ہوں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کیا شخصیت ہے؟ آپ نے ایک نگاہ دیکھا تھا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کیف وجدتہ، ان کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محبوب کریم کی سنت سے مملو نظر آتے ہیں. یہ شیخ شہاب الدین عمر کا مقام ہے جو محی الدین ابن عربی بیان کرتے ہیں. اور کسی نے شیخ شہاب الدین سے پوچھا کہ آپ نے ابن عربی سے ملاقات کی ہے، کیف وجدتہ، بتائیے ان کو کیسا پایا؟ تو آپ فرما دیتے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھا، باتیں نہیں سنی، کتاب نہیں پڑھی، فتوات نہیں پڑھی، خصوص نہیں پڑھی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیسی شخصیت ہے؟ ان کی باتیں سنتا تو کچھ تبصرہ کرتا، شب و روز دیکھتا تو کوئی تبصرہ کرتا، بس ایک نگاہ دیکھا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا ہوا بحر العطاء لا نہایت لا، کہ وہ علوم و معارف کا ایسا ٹھاٹھے مارتا تو بندر ہے جس کا کوئی کنارہ. یہ اسی ابن عربی کی بات ہے. وہ ابن عربی علیہ رحمہ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو دشمن تھا، بغض رکھتا تھا، لعن طعن کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ گالیاں تک دیا کرتا تھا.
اس شخص کا وصال ہو گیا. جس دن فوت ہوا تو ابن عربی علیہ رحمہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے بالخصوص میلاد منانے والے کے لیے کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. نماز جنازہ میں شرکت کے بعد جب واپس لوٹے تو آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, ملاقات نہیں کی, کچھ کھایا پیا نہیں, اپنے اجرے میں چلے گئے. سارا دن خلوت میں گزار دیا. نماز کے وقت باہر آتے, نماز ادا کرتے, پھر خلوت میں چلے جاتے, پھر نماز کے وقت باہر آتے اور نماز ادا کرتے, پھر خلوت میں چلے جاتے. تسبیحات میں, وظائف میں, التجاؤ میں مصروف رہے. عشاء کی نماز ادا کی, پھر خلوت میں چلے گئے. کافی دیر گزر گئی, رات کا ایک حصہ بیت گیا تو پھر اپنے خلوت خانہ سے باہر تشریف لائے. اس وقت طبیعت بشاش بشاش تھی, اطمینان کے آثار چہرے پر نمایاں تھے. تو خادم سے فرمایا کہ کھانا لے آ. خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا حضور سارا دن جب سے جنازہ سے واپس لوٹے ہیں کسی سے ملے نہیں, کچھ کھایا نہیں, سارا وقت خلوت میں گزار دیا ہے, تو سبب کیا تھا؟ تو ابن عربی جو جواب دیتے ہیں اس پر توجہ چاہتا ہوں. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس شخص کی بخشش نہیں ہو رہی تھی. اس شخص کی بخشش نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سارا دن اس کے لیے دعائیں کی. میں نے سرکار کی حدیث سیکھ رکھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے. تو ابن عربی نے فرمایا کہ میں نے اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا. ایک ہے میرے جیسا گنہگار 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے, اور ایک ہے کہ محی الدین ابن عربی جیسا بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے. اس میں بہت فرق ہے. یہ یاد رکھیے کہ تعداد برابر بھی ہو تو ثواب برابر نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگ سارا سال لا الہ الا اللہ کرتے رہے اور میرے علی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو ہماری سارے سال کا لا الہ الا اللہ کہنا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے علی کا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ہمارے سال بند کے وظیفوں کا وہ وزن نہیں بنتا جو میرے علی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا بنتا ہے. تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا 70,000 مرتبہ, اور یہ بھی نہیں کیا کہ مرید سارے اکٹھے ہو جائیں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں, خود ہی سارا وظیفہ پڑھا. 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اس بندے کو ایصال ثواب کر دیا تو رب کائنات نے اسے بخش دیا. یہ بھی منامین میں سے ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر کے ایصال ثواب کیا تو اللہ نے مجھے تو بخش دیا. حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کے پڑھ کے مرنے والے کو ایصال ثواب کیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا. اب جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو خادم کو ہماری طرح سوچنے والا تھا, کہنے لگا عجیب بات ہے, وہ تو آپ کا دشمن تھا, وہ تو آپ پہ لعنت کرتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, آپ نے پہلے اس کے لیے مشقت اٹھائی, نماز جنازہ میں چلے گئے اور پھر اتنی مشقت اٹھائی, سارا دن اس کے لیے وظائف پڑھتے رہے, کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے, کھانا بھی نہیں کھایا, اپنی مصروفیات کو بھی ترک کر دیا, تو سارا دن اس کے لیے اتنی مشقت آپ نے برداشت کی, حالانکہ وہ تو آپ پہ لعنت کیا کرتا تھا. تو ابن عربی نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا, یہ اس سال ربی الاول کا پیغام سمجھتے. حضرت ابن عربی علیہ رحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر تو لعنت کیا کرتا تھا لیکن میرے آقا پر تو ضرور پڑا جاتا تھا. آپ نے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بندے ہمیں کیا کہتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں وہ ہمارے آقا سے محبت نہیں کرتے ہیں. حضرت گرامی کے منامین کا رسالہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں پر رب کا انعام نازل ہوا ان کا راستہ یہ ہے کہ ان کے پڑوسی ہوں, ان کے رشتہ دار ہوں, ان کے محلے دار ہوں, ان کی بستی میں رہنے والے ہوں. اگر کسی کے ساتھ کسی کا معاملہ خراب بھی ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمیں کیا کہتا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے آقا کو کیا کہتا ہے. جس کے گھر پہ سرکار کے میلاد کا جھنڈا لگا ہوا ہو
وہ اگر ان کو گالی بھی دے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجھے گالی دے رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں اس کے گھر سے میرے آقا کے میلاد کا پرچم لہرا رہا ہے۔ جو سرکار کی آمد سے رستے سے جاتا ہے وہ اگر ان سے دشمنی بھی کرے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے۔ کاش ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں، اور جہاں ہم میلاد کے موقع پر اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، تو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سرکار کے ان غلاموں کو بھی سینے سے لگا لیں جن سے ہم خفا ہوتے ہیں یا جو ہم سے خفا ہوتے ہیں۔ گرام مطلب حاضرین، کبھی ہمارے معاملات کسی کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے نہیں میں اس کے ساتھ بات کو ختم نہیں کروں گا، اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ کوئی ملک صاحب آتے ہیں بندہ انکار کر دیتا ہے، راجہ صاحب آتے ہیں بندہ انکار کر دیتا ہے، پھر فلاں صاحب آتے ہیں بندہ انکار کر دیتا ہے، لیکن پھر کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے جس کے سامنے بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ راضی نامہ کرنا تو نہیں تھا، لیکن بس آپ آ گئے ہیں تو اب میں آپ کی وجہ سے خاموش ہو جاتا مجبور ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ راجہ صاحب کی وجہ سے بھی، چودھری صاحب کی وجہ سے، ملک صاحب کی وجہ سے، فلاں صاحب کی وجہ سے اگر بندہ کسی سے ضرورت کو ختم کر کے راضی نامہ کر لے تو یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے مقدر والا کون ہو سکتا ہے جو تاجدار کائنات کے لیے کسی کو سینے سے لگا لے اور کسی سے دشمنی کو ختم کر دے، مخالفت کو ختم کر دے اور تعلقات کو پھر سے استوار کر لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، وقت نہیں میں اس بات کو توڑ دوں، لیکن اس پر سرکار کی حدیث صحیح موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، امت کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے سرکار حاضر ناظر ہیں، ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، لیکن جو حاضر ناظر نہیں بھی مانتے سرکار کو، یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں کہ امت کے اعمال سرکار کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جب دیکھیے کہ سرکار کے ایک امتی کا عمل سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ آج اس نے جھنڈا لگایا ہے، آج اس نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے، فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہ آپ کی امتی میں اتنا کھانا تقسیم کیا ہے، اتنے فقراء کو کھانا کھلایا ہے، اتنی نعتیں سننے کا اہتمام کیا ہے، اتنے آنسو بہائے آپ کی محبت میں، تو اگر کوئی کسی امتی کا عمل سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے فرشتہ، تو اس امتی کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے کہ آپ کے فلاں امتی کے ساتھ آپ کے فلاں امتی نے بڑا ظلم کیا تھا، اس کو برا بلا کہا تھا، اس کے ساتھ بڑا بغض رکھتا تھا، اس کو بڑی تکلیفیں دی تھی، لیکن آج آپ کو اس غلام نے فقط آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کو اس امتی کو معاف کر کے سینے سے لگا لیا ہے، تو کوئی توجہ کر سکتا ہے کہ آپ اپنے اس غلام سے کتنا خوش ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جھنڈے لگانا، لنگر تقسیم کرنا، رستے سجانا، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، مقصود تو سرکار کو راضی کرنا ہے، لیکن شاید جھنڈے لگانے سے سرکار کی اتنی خوشنودی نہ ملے جتنا سرکار کے غلاموں کو سینے سے لگانے سے خوشنودی ملے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو منامین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معین بے کسا خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں کانٹے مت بچھاؤ۔ ہمارے یہاں جب کسی سے کہا جائے، جرگے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، بات جب کی جائے کہ اس معاملے کو ختم کر دے، قربت اختیار کر لو، تو بندے کچھ کھجور کی چوٹی پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ کسی اور بلندی پہ چلے جاتے ہیں اور نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے بات ختم کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اس نے یہ ہمارے ساتھ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہے، تو بات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ نامین کا راستہ دیکھیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچاؤ۔ اگر اس طرح کرو گے تو اللہ کی ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ یعنی کوئی میرے راستے میں کانٹا بچھاتا ہے تو جواب میں اس کے راستے میں کانٹا بچھاتا ہوں، تو رشتہ یہی آگے چلتا رہے گا کانٹے بچھانے کا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر اس ڈگر پہ چلو گے تو یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ منامین کا راستہ کیا ہے، اہل حق کا راستہ کیا ہے کہ کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بھی بکھیرے تو تم اس کے راستے میں پھول بکھیرو۔ یہ حضرت معین بے کساں کا راستہ ہے، یہ داتا علی جبیری کا راستہ ہے، یہ حضور سیدی غوث پاک کا راستہ ہے، یہ حضرت پیر سید میرے علی کا راستہ ہے۔
اور یہ خود تاجدار کائنات کا مسئلہ ہے۔ اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کی ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ آپ کو کسی نے کینچی کا تحفہ پیش کیا تھا تو آپ نے واپس لوٹا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر ہمیں تحفہ پیش کرنا ہے تو سوئی پیش کر دو، ہم کینچی پسند نہیں کرتے۔ تو کسی نے کہا یہ بھی محبت سے پیش کی گئی کہ یہ بھی تحفہ تھا اور سوئی بھی تحفہ ہے، اور کینچی آپ نے رد کر دی ہے، سوئی قبول کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کینچی بھی تحفہ ہے، سوئی بھی تحفہ ہے، لیکن ہم کینچی کو پسند نہیں کرتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، ہم کاٹنے والے کو پسند نہیں کرتے، ہم جوڑنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منامین کا رستہ یہ ہے کہ کاٹنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو۔ اب معاشرے میں ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں کاٹنے والوں میں سے ہوں یا میں جوڑنے والوں سے ہوں، میں کینچی کا کردار ادا کرتا ہوں یا سوئی کا کردار ادا کرتا ہوں۔ آپ غور کیجیے، ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اجتماعی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں اپنے غریبان کو دیکھیں تو ہم میں سے اکثر کینچی بنے ہوئے ہیں، سوئیاں کم ہی ملتی ہیں۔ کوئی سوئی کا کردار ادا بھی کرنا چاہے تو جگہ جگہ پہ اسے رسوا کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جرگے کی بڑی عزت تھی، اب تو جو جرگے میں آتے ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے، اگر ایک بندہ کام کینچی کے کرے اور ساری زندگی فرید کرتا رہے تو فرید اس سے محبت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں کینچی کو پسند نہیں کرتا۔ کینچی سے مراد آپ کی وہ کینچی نہیں تھی جو درزی کے پاس ہوتی تھی، یہ تو تمثیل تھی جس کے ذریعے آپ نے بات سمجھائی ہے۔ آپ تو اس بندے کی بات کر رہے تھے جو لوگوں میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تفرقے ڈال کے، دنیا ڈال کے، لوگوں میں تفریق پیدا کر کے اگر کوئی ساری زندگی فرید کرتا رہے، معین کرتا رہے، خواجہ کرتا رہے، داتا کرتا رہے، میاں کرتا رہے، تو نہ وہ میاں سے کوئی پا سکتا ہے، نہ کوئی دین جدے سجا سے کوئی پا سکتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ التجا ہے کہ جو ہم ہر نماز میں ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، بڑے بڑے نمازی ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہوں لیکن پھر بھی آج تک میں سوئی نہیں بن سکا، کینچی بنا ہوا ہوں۔ تو اس کا معنی ہے کہ جس کو نماز کا فیض نصیب ہوتا ہے پھر وہ کینچی نہیں بنتا، وہ سوئی بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق کے راستے پر، خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔